ہاشمی صاحب نے ذکر کیا قائد اعظم کا، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کیوں مل گیا، تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ میں ذرا پہلے بات کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ کوئی پہلی دفعہ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی جس میں کہ سیاسی جماعتوں اور وکلاء اور میڈیا کے علاوہ سول سوسائٹی کو بھی بلایا گیا ہے۔ ایسی بہت سی آل پارٹیز کانفرنس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں۔ میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا، ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو بہت سے زوما تشریف فرما ہیں، ان میں سے کئی زوما 2016 میں جو بی این پی کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے، پھر 2019 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جے یو آئی کی، اس میں بھی موجود تھے۔ اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا وجود آیا، مارز وجود میں آئی پی ڈی ایم۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو کسی بھی حکومت نے جو 2016 میں تھی یا 2019 میں تھی اس نے اس ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ انڈور ایکٹیویٹی ہے۔ لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی، اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اس میں لوگ دور دور سے آئے، اس کو نہیں ہونے دیا گیا، اس کو روک دیا گیا، اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب، انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو اس میں انہوں نے وکلاء اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا۔ تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو میں نے وہاں پر ظاہری بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے، تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے۔ تو آج اس وقت تو صرف میں ایک آدمی تھا، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں، 6-7 اینکرز جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے، وہ آف ایئر ہیں۔ اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے، تو میں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا، اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا موقف نہیں بدلا، حکومت بدل گئی ہے، حالات نہیں بدلے، ہمارا موقف بھی نہیں بدلا۔ آپ بھی اس وقت یہی کہہ رہے تھے، آپ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا، میرا بھائی ہے مصطفیٰ نواز کوکر، اس نے کہا جی کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی لیکن اس نے نہیں روکی، بات آپ کی درست ہے، انہوں نے نہیں روکی، لیکن ان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندیاں لگتی تھیں، پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ جو ہمارا موقف اس وقت تھا 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، ہمارا موقف آج بھی وہی ہے 2025 میں۔ اچھی بات ہے کہ اب آپ کا موقف بھی بدل گیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا موقف بدلا ہے۔ ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کے دور میں صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے، اب آپ بول رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی قائد اعظم کی،
یہ بات سب سے اہم ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے. بہت سے لوگ نہیں جانتے, باقاعدہ اس پر ایک نہیں دو کتابیں موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج, وہ جج بھی رہے, انہوں نے بطور جج بھی کام کیا, اور جو بطور جج ان کے فیصلے ہیں وہ اویلیبل ہیں, کتابی صورت میں موجود ہیں. تو وہ وکیل بھی تھے, جج بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, اور بطور پارلیمنٹرین ان کی جو تقریریں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا میں, ان تقریروں پر مشتمل ایک کتاب بھی موجود ہے, جناح ایز اے پارلیمنٹرین. جتنی بھی باتیں ابھی محمود خان اجگزئی صاحب نے اور جوید ہاشمی صاحب نے کی ہیں, یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط؟ ظاہری بات ہے حکومت کہے گی غلط باتیں ہیں. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ 2 کتابیں نکال لیں آپ, قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج, قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے پارلیمنٹرین. دونوں کتابیں سامنے رکھیں اور پھر یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں, اور آپ فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پارلیمنٹ میں رولٹ ایکٹ کی جب مخالفت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ بغیر ٹرائل اور بغیر مقدمے کے کسی بھی شخص کو 1 منٹ کے لیے بھی گرفتار کرنا یا جیل میں رکھنا جو ہے وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. اٹ از دی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن, اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. 1 منٹ کے لیے بھی آپ کسی ایسے شخص کو جیل میں نہیں رکھ سکتے, پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے یا اس کا ٹرائل نہیں ہو رہا. جوڈیشل ٹرائل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے پاس ایسے کئی مقدمات ہیں کہ جس میں جو ملزم ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اس کے خلاف مقدمہ ہی نہیں ہے یا اس کو لاپتہ کیا ہوا ہے. بندہ گرفتار پہلے ہوتا ہے, اس کے خلاف مقدمہ بعد میں قائم ہوتا ہے. تو وہی قائد اعظم جو ہیں انہوں نے جو پریس ایکٹ آف انڈیا تھا اس کے خلاف بھی تقریر کی. نہ صرف یہ کیا بلکہ 124A سیڈیشن بغاوت, اس کے تحت کچھ صحافی ہیں ان پر مقدمات درج کیے انگریز سرکار نے, وہ ان کے وکیل بن گئے اور ان کی وکالت کی. اب وہی جو 124A ہے اس کے تحت آج کے پاکستان میں بھی ابھی تک مقدمے درج ہوتے ہیں. تو یہ میں نے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے قائد اعظم کی بات کی, تو جو کچھ بھی ہم آج یہاں پہ گزارشات کر رہے ہیں یا جو بات میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں میں پڑھی ہیں, ان کے بیانات میں سنی ہیں, اور ان کی سٹرگل سے ہم نے سیکھا ہے. کوئی بھی بات جو ہے وہ 1973 کے آئین کے خلاف نہیں ہے. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے. تو جب 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پیکا قانون منظور کیا اور کہا جی کہ ہم فیک نیوز کے خلاف ایک قانون لا رہے ہیں, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ فیک نیوز کے خلاف نہیں ہیں, آپ دراصل میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی, اور پھر بعد میں وہ قانون پیکا 2016 مسلم لیگ نون کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا, اور ان کو گرفتار کیا گیا, اور پھر مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کر رہی تھی. پھر 2021 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو پارلیمنٹ سے وہ قانون منظور نہیں ہو سکا یا اس میں ترمیم نہیں ہو سکی. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 جو ہے اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انفورس کیا گیا. ہم نے اس کی مخالفت کی, عدالت میں گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے خلاف سٹے لیا. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے یاد دلا رہا ہوں, کچھ لوگوں کو بری بھی لگ رہی ہوں گی, ہمارا موقف نہیں بدلا. 2016 میں بھی پیکا کے خلاف تھے, 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسد کیسر صاحب, ہم اس وقت بھی خلاف تھے. آپ سپیکر قومی اسمبلی تھے, ہم پریس گیلری سے واک آؤٹ کرتے تھے. کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تھا کہ یار وہ آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا ہے, آئے آپ واپس آ جائیں, کوئی نہیں آتا تھا ہمارے پاس. اب جب 2025 میں اس حکومت نے
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसी पीका कानून को मजीद सख्त करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया और कोई उस पर डिबेट नहीं कराई। तो हमने इनको याद दिलाया कि जनाब वजीर आजम साहब, जब 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने ये कानून जो है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया तो हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया, हमने कैंप लगाया। आप वहां पर आए, बिलावल साहब आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ थे। आप जूते उतार के हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में बैठ गए जमीन पर और आपने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। अब आप वही जो पीका कानून है उसको मजीद सख्त करके पार्लियामेंट में बगैर डिबेट के उसको आप इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आज अगर आप भी ये कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तो हम आपके इस मुतालबे की तायीद करते हैं, क्योंकि ये जो पीका एक्ट 2025 है ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज़ादी इजहार पर जो पाबंदियों की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है, हुकूमत नहीं मानती। तो आजकल हुकूमत ये कहती है जी कि ये जो अमेरिका वाले जो कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, ये जो बरतानिया वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं, जो यूरोप वाले कहते हैं वो बहुत सही कहते हैं। तो पेरिस में, फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, वहां पर एक तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वो हर साल एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करते हैं और वो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंकिंग होती है प्रेस फ्रीडम की। तो पिछले साल 2024 में उनकी रैंकिंग आई तो पाकिस्तान का नंबर था 152। अभी 2025 में जो उनकी रैंकिंग आई है तो पाकिस्तान 6 पॉइंट गिरा है, 158 नंबर पे चला गया। ये बहुत रेयर होता है, ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट हो जाती है। पाकिस्तान इकट्ठा 6 पॉइंट नीचे गया है और इसके रिपरकशंस भी हैं। यूरोपीय यूनियन जो है उसने जो आपको जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए जो आपको कुछ उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई हैं, आप पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की हुई है, उसमें एक ये भी है कि आपने प्रेस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 6 दर्जे नीचे गिरा है, ये दरअसल पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है ये उसको खतरा पैदा हुआ है। और सूरत हाल ये है, यहाँ पे बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के दोस्त भी मौजूद है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर जो सूरत हाल है वो आप टीवी की स्क्रीन पे नहीं देख सकते, आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर मैं रिपोर्ट करूंगा, यहाँ पे जो बहुत से रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो रिपोर्ट भी करेंगे तो वो नशर नहीं होगी। तो ये प्रेस फ्रीडम का हाल है। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाऊंगा कि ये सिर्फ 2021 या 22 में जो वादे किए थे मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ, सिर्फ वो वादे पूरे नहीं करने, बल्कि इससे भी बहुत पहले वादे हुए थे। 2010 में गवादर में वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने एक इज्तिमा मुनक्कद किया था जिसमें NFC अवार्ड जो अभी तक चल रहा है उस पर इत्तफाक राय हुआ। तो हम भी गवादर गए। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और रईसानी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे और भी तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। सब ने बैक वक्त कैमरा ऑन था, माइक मेरे हाथ में था, वजीर आजम और चारों चीफ मिनिस्टर्स ने यह वादा किया था हमारे साथ कि जब ये इक्तदार में आएंगे, बल्कि उस वक्त इक्तदार में थे, तो उन्होंने कहा हम अगले कुछ अरसे में जो लापता अफराद का मसला है इसको हल करेंगे। तो वो 2010 था, अब 2025 है, वो मसला भी हल नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की जो सूरत हाल है और जो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बहुत से मामलात में हो रही है, लेकिन ये जो इलीगल
ڈیٹینشنز ہیں, انفورس ڈسپیرنسز ہیں, یہ تو ڈائریکٹلی آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. اور اس میں ہمارے جو بہت سے صحافی ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, وہ اٹھائے جاتے ہیں. جب اٹھائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے. تو یہ ایک آزادی صحافت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو غیرت کے نام پر قتل ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے آئین کی. ان معاملات پر آپ کو یہاں پر قراردادیں منظور کرنی چاہیے. اور آخر میں صرف یہ گزارش ہے, تاریخی تناظر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. یہاں پر میں صرف ایک تاریخی تناظر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے, اس میں ابھی بھی بہت سی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن جس نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, جس نے اس آئین کی خلاف ورزی کی, خواہ وہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تھا یا سویلین حکمران تھا,